حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد رضوان احمد نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد وسیع اختر المدنی صاحب، حضرت علامہ عبداللہ ضیائی صاحب، حضرت قاری غلام حسین صاحب نقشبندی، صاحبزادہ اسد احمد مجددی، ندیم احمد صاحب، محمد عارف صاحب، شیخ انور حبیب صاحب، مرکزی مدینہ جامع مسجد کی انتظامیہ کے دیگر ذمہ داران، ارکان اور کارکنان اور معززین علاقہ اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے چند مسائل اور مشورے عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو بابے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 1990 کے عشرے تک مساجد میں کرسیاں اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھیں جتنی اب ہو گئی ہیں، اور اس سے پیچھے کے ادوار میں جائیں تو مسجدوں میں کرسیوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور نمازیں تب بھی پڑھی جاتی تھیں اور تھوڑی بہت معذوریاں تب بھی چلتی رہتی تھیں۔ یہ بزرگ میرے برابر میں کرسی پہ بیٹھے، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کو خیال آیا اور کرسی اٹھا کر فرش پہ بیٹھ گئے، یہ اچھا کیا۔ لہذا آپ حالت تشہد میں آلتی پالتی مار کر پاؤں کو ایک طرف کر کے یا دوسری طرف کر کے جس کیفیت میں بھی بیٹھ سکتے ہوں اور جب تک بیٹھ سکتے ہوں تب تک کرسی پر نہ بیٹھیں۔ البتہ کسی کیفیت میں بھی نہ بیٹھ سکتے ہوں تو پھر معذور ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب سجدہ نہ کر سکتے ہوں تو اشارہ ہے، جب اشارے سے سجدہ کریں تو قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں گے، سجدے کے لیے اس سے کچھ زیادہ جھکیں گے، جیسے حضرت سجدے کے لیے زمین پر ہاتھ رکھتے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض حضرات کرسی پہ بیٹھے ہوئے جب سجدے کے لیے جھکتے ہیں تو ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اشارے سے رکوع ہے، اشارے سے سجدہ ہے، تو اشارہ سر سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد مشورہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور کی دعا ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم، کہ اے اللہ میں عاجزہ جانے سے، کسل مندی سے، بخل سے اور بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بڑھاپے سے پناہ مانگنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ بوڑھا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ بعض روایت میں کہ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، ایسی عمر سے کہ جس میں بندہ کسی کا محتاج ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، تیری ذات کریمی نے اپنی تقدیر سے، اور یہ نوجوانوں کو، پختہ عمر والوں کو، مجھ جیسے بوڑھوں کو، سب کو مانگنی چاہیے کہ اللہ تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ
ہمیں جتنی زندگی تو نے عطا فرمائی ہے، مقدر فرمائی ہے، وہ کسی معذوری، مجبوری اور محتاجی کے بغیر عطا فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ اگر قضاء الہی سے احتیاج آ جائے تو پھر دوسروں کو ان کی مدد کرنی چاہیے، اور چھوٹوں کو بڑوں کی، نوجوانوں کو بڑوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ آپ اپنی من پسند جماعت کو ووٹ دیں، جو بھی آپ کی مرضی ہے۔ ہم سے مشورہ کرو گے تو ہم کہیں گے دین کو ترجیح دو، لیکن جماعتوں کی خاطر ایک دوسرے کی مار دھاڑ نہ کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مہذب قوموں کا شیوا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی لیڈر محفوظ عن الخطا نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، صحابہ کرام، اولیاء کرام خطا سے محفوظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن یہ لیڈر یہ کوئی بات صحیح بھی کر سکتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی لیڈر کے پیچھے ہیں تو وہ غلط بات کرے اور اس کی غلط کو کوئی غلط کا ہے تو لڑنے مارنے پہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ کسی لیڈر کی غلطی کو بھی صحیح مانے اور ڈیفینڈ کریں تو یہ کلٹ ہوتا ہے، پھر یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، سیاسی فرقہ ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے خان صاحب سے کہا کہ ذرا مذہب کا ٹچ دے دیں، تو ہمیں ٹچی مذہب نہیں چاہیے، حقیقی مذہب چاہیے، حقیقی دین چاہیے۔ اس لیے ہمیں ایک متوازن قوم بن کے رہنا چاہیے، دین کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ کی زمین پر پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بکہ یعنی مکہ مکرمہ کے مقام پر ہے، مبارکہ وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات اس میں اللہ کی بڑی واضح نشانیاں ہیں، ومقام ابراہیم اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ بیت اللہ کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، پھر ہجرت کے بعد میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں ایک مزدور کے طور پر، محنت کش کے طور پر آپ خود بھی حصہ لے رہے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائیں، یہ پتھر ہم اٹھا دیتے ہیں، تو میرے آقا تعلیم امت کے لیے فرماتے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ اجر کی حاجت نہیں ہے، یعنی میں بھی اجر کا طلبگار ہوں۔ اس لیے آپ دعا مانگتے کہ اللہم لا اجر الا اجر الآخرہ، اے اللہ حقیقی اجر آخرت کا اجر ہے، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ لہذا آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ حسب توفیق، حسب استطاعت مسجد کی تعمیر میں، توسیع میں،
ترقی میں، انتظام و انصرام میں حصہ لیں اور انتظامیہ کا ہاتھ بٹائیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ دوبارہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیت اللہ کی جو موجودہ تعمیر ہے، اس سے پہلے 9 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر نو کی گئی ہے۔ حضرت جبریل امین نے پہلے نشاندہی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیس نے بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر اور بعد میں مختلف ادوار میں بنا۔ پھر اعلان نبوت سے پہلے قریش نے جب سیلاب سے بیت اللہ کی عمارت متاثر ہو گئی تو از سر نو تعمیر کی۔ ان کے پاس اس وقت حلال پیسہ اتنا نہ جمع ہوا تھا کہ پورے بیت اللہ کی حدود کو جو بنا ابراہیمی تھی اس کو کور کر لیتے، لہذا انہوں نے کٹ ٹو سائز کیا، عمارت میں تھوڑی تخفیف کی اور عمارت کو مکمل کیا۔ چنانچہ جب آپ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو حتیم کعبہ کی جو دیواریں ہیں یہ نشاندہی کرتی ہیں اصل اس بنا ابراہیم کی، اور جب آپ طواف کریں گے تو حتیم کے باہر سے کریں گے، اگر حتیم کے اندر سے کریں گے تو چکر مکمل نہیں ہوگا۔ پھر اس وقت وسائل نہیں تھے، پھر مکہ فتح ہو گیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاز کے حاکم اعلیٰ بھی ہو گئے، وسائل بھی موجود تھے، آپ کی خواہش بھی تھی، لیکن آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ لولا حداثت عہد قوم کے بالاسلام لہدمت الکعبۃ واسستھا علی بناء ابراہیم وجعلت لہا خلفا، کہ اگر تمہاری قوم نئی کفر کو ترک کر کے اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو شہید کر دیتا اور دوبارہ بناء ابراہیمی پر تعمیر کرتا، اور قریش نے اپنی چودراہٹ کے لیے سامنے کا دروازہ رکھا تاکہ کنٹرول ان کے پاس رہے، میں پیچھے کی طرف بھی دروازہ بنا دیتا۔ لیکن میرے آقا کی خواہش جس پر کائنات کی ساری خواہشیں قربان ہو جائیں، آپ نے دین کی عظیم تر حکمت کے تحت بیت اللہ کی تعمیر نو نہ کی، تاکہ جب بیت اللہ پر ہتھوڑے چلیں، کدال چلے تو لوگوں کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت آئی تو انہوں نے بنا ابراہیمی پر اس کو تعمیر کیا، لیکن پھر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس کو بنا قریش پر تعمیر کیا جو آج تک قائم ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے مشورہ مانگا کہ کیا میں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر نہ کر دوں، تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین میری گزارش یہ ہے کہ ایسا نہ کریں، اگر یہ چلن آگے بڑھ گیا تو پھر جو بادشاہ آئے گا وہ کہے گا کہ میں اپنا بناؤں، چاندی کی اینٹوں سے، سونے کی اینٹوں سے، نہ جانے کس کس سے، تو فرمایا کہ اس بیت اللہ کو اسی حالت میں رہنے دو تاکہ یہ بازیچے اطفال نہ بنے۔ لیکن بیت اللہ کی بھی توسیع ہو رہی ہے اور مسجد نبوی کی توسیع بھی ہو رہی ہے، اور نہ جانے آگے صدیوں میں، برسوں میں کتنی توسیعات ہوں گی، اس لیے اس مسجد کو شہید کر کے جدید ضروریات کے مطابق از سر نو تعمیر کرنے
اور بنانے کا جواز موجود ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ جب یہ بنی تھی تو اس وقت آپ لوگوں کے مالی حالات وہ نہیں تھے جو اللہ کے فضل سے آج ہیں، لہذا آج کے تقاضوں کے مطابق اس مسجد کو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بنانا چاہیے۔ آج ہی میں جمعۃ المبارک کی اپنے گفتگو میں اپنے نمازیوں سے کہہ رہا تھا کہ بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ کورنگی لانڈی نسبتاً پسماندہ علاقے ہیں، لیکن اس میں بھی بڑے ہیرے موجود ہیں، لہذا میں نے کہا کہ مجھے بارہا جانا ہوا تو وہاں الحمدللہ بڑی خوبصورت اور عظیم الشان مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور بن رہی ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی دین سے، مساجد سے اور دینی مراکز سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ بھی عزم کریں کہ یہ جو کمپلیکس آپ بنائیں گے بڑا، تو اس میں مدرسے کی گنجائش بھی رکھی جائے تاکہ مدرسہ، مسجد اور مدرسہ یہ لازم و ملزوم ہونے چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے ساتھ صفہ کا چبوترا بھی تھا کہ جہاں اصحاب صفہ، یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ اس زمانے کے فل ٹائم طالب علم تھے، کیونکہ جو صحابہ کاروبار کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، روزگار کرتے تھے، تو انہیں اپنے کاروبار میں، بازاروں میں، باغات میں کاشتکاری کے لیے جانا پڑتا تھا، لیکن یہ جو اہل صفہ تھے یہ فقراء تھے اور یہ 24 گھنٹے وہاں موجود رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنی حدیثیں مذکور ہیں، منقول ہیں، وہ دیگر صحابہ سے نہیں ہیں، کیونکہ فل ٹائم تھے، تو جب بھی حضور گھر سے باہر تشریف لاتے، داخل ہوتے، مجلس میں بیٹھتے، تو ہر لمحہ آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کے احوال، آپ کی صفات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا رہن سہن، آپ کے ارشادات، سب کو وہ محفوظ کر لیتے تھے۔ تو صفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگوں کو دنیاوی حاجات سے اسپیئر کریں، فاضل کریں، تاکہ وہ فل ٹائم دین کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہوں، دین کی تعلیم، دین کا تعلم، دین کی تدریس، یہ ہماری اور آپ کی دائمی اور ہمیشہ کی ضرورت ہے اور آنے والی نسلوں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ کوئی مکمل مسجد بنائے گا تو محل بنے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو اپنی اپنی توفیقات کے مطابق جتنا بھی مسجد میں حصہ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں انعامات سے نوازے گا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم وبجانینکم وخصوماتکم وبیعکم وشراکم ورفع اصواتکم، فرمایا کہ اپنی بچوں کو
ان بے شعور بچوں سے کہ جنہیں مسجد کے آداب کا شعور نہیں ہے، اور ان سے جن کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اور آپس کے جھگڑوں سے اور لین دین کے معاملات سے اور اونچی آوازوں سے محفوظ رکھو۔ لہذا مسجد میں ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ آنا چاہیے، رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے روانہ ہو تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ اور پھر جب بندہ مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نماز پڑھ رہا ہے، اسی طرح اجر ملے گا اس کو۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے کے بعد وہیں ادب کے ساتھ بیٹھا رہا اور نماز کے منافی کوئی بات دنیاوی نہ کی تو جتنی دیر وہ بیٹھا رہے گا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ نماز میں مشغول ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ آپ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، تاکہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے، اعتکاف نفلی اعتکاف کے لیے نہ روزے کی شرط ہے نہ پورے دن کی شرط ہے، عام نفلی اعتکاف کے لیے جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے بنیت اعتکاف بیٹھیں، اور جب تک آئیں اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ تسبیحات پڑھیں، درود پڑھیں، اذکار پڑھیں، اسی طرح نماز کے بعد پڑھیں، اور اللہ توفیق دے تو تلاوت بھی کریں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے آپ کو مسجد کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 طبقات پر اپنی رحمت کا خصوصی سائبان قائم فرمائے گا، جبکہ اس کے سائبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی مسجد میں آئے، نماز پڑھ کر اپنی دکان پر، مکان پر، گھر بار کے لیے جائے، لیکن دل کو مسجد میں چھوڑ کر جائے کہ کب اللہ کا بلاوا آئے گا تو میں دوبارہ حاضری دوں، لبیک کہوں اور مسجد میں پہنچ جاؤں۔ اسی طرح سے میں یہ بھی کہوں گا کہ اگرچہ صفوں کی ترتیب تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پہلے بڑوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی ہوں، پھر آپ نے فرمایا کہ وَلِيَلِيَنِي أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند بھی ہوں اور بالغ بھی ہوں، تاکہ اگر بالاتفاق بالفرض امام کو کسی عذر کی وجہ سے نماز سے نکلنا پڑے تو کسی کو بھی پکڑ کے اپنا نائب بنا لیں۔ لیکن پچھلی صفوں میں آج کل میں بڑوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ بڑا دل رکھیں، اور باشعور بچے اگر آپ کی صفوں کے درمیان ہوں تو ان کو دھکے دے کر پیچھے نہ نکالیں۔ جب سب کو آپ پیچھے کر دیتے ہیں تو پھر وہ شرارتیں کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے تو
اپنے تفہیم المسائل میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن بعد میں نے عالم عرب کے ایک عالم کا بھی فتویٰ پڑھا کہ موجودہ حالات کے مطابق ان باشعور بچوں کو اپنے درمیان کھڑے ہونے دیا کریں، کیونکہ آپ کے درمیان کھڑے ہو کر پڑھے گا تو نماز کے آداب کو ملحوظ رکھے گا، نماز پڑھنے کا اسے طریقہ آئے گا، بے ادبی نہیں کرے گا، توجہ نہیں بٹے گی، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، اور اس کی تربیت ہوگی۔ اور جو بچے نوعمر لڑکے مسجدوں میں آتے ہیں وہ سب کے سب میرے آقا کے امتی ہیں، ان سے ایسا ہی پیار کرو جیسے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، بلکہ ان سے زیادہ پیار کرو کہ یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں کہ جن کے ماؤں نے، خوش نصیب ماؤں نے گود میں پالا ہے اور ان کے دل میں مسجد کی محبت اور نماز کی محبت ڈالی ہے۔ لہذا بڑے بچوں پر شفقت کریں، بچے بڑوں کا اکرام کریں، تکریم کریں، تعظیم کریں، تشریف کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، اور ایک روایت میں ولم یبجل عالمینا فہو لیس منا، کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آئے، علماء کی تکریم و تعظیم نہ کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں اب تعظیم ہونی چاہیے، تکریم ہونی چاہیے۔ پہلے اسی کراچی میں، کیونکہ میں نے 60 کا عشرہ گزارا، 70 کا گزارا، تو کوئی بزرگ کہیں سے گزرتا تھا تو بچے نظریں نیچے کر لیتے تھے، اگر کسی ناخوشگوار کام میں ہیں تو اس سے رک جاتے تھے، یعنی ہر بزرگ پورے محلے کا بزرگ ہوتا تھا۔ اب یہ کہ گھر کے بزرگ کو بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بزرگوں کو مانیں اور بزرگ بھی لا تعلق نہ رہیں۔ ہماری لا تعلقی کا عالم یہ ہے کہ جب شب شعبان کے مہینے میں پٹاخے بجائے جاتے ہیں تو کوئی جا کر دکان سے دار سے نہیں کہتا کہ یہ مت رکھو بھائی آگ کے کھلونے، یہ قانوناً بھی جائز نہیں ہیں اور شریعت کی نظر میں بھی پسندیدہ نہیں ہیں۔ اور جو بچے کھیلتے ہیں ان کو جا کر سمجھائیں کہ پیار سے، محبت سے، کہ بیٹا آگ سے نہ کھیلو، اسلام تو ہمیں آگ سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، تو شب برات آگ سے کھیلنے کے لیے نہیں آئی، شب برات تو آگ سے نجات کے لیے آئی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، جڑ کر، محبت سے، پیار سے، شفقت سے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میں نے تو چند کلمات عرض کیے، اب اصل خطاب ہوگا حضرت علامہ محمد رضوان احمد نقشبندی صاحب کا، تو وہ آپ سے تفصیل سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک اس مرکزی مدینہ جامع مسجد کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ آپ سب کو ہمت دے، شوق دے کہ آپ دل کھول کر اس مسجد کا تعاون کریں، اور جو خود نہیں کر سکتا تو کسی اور صاحب خیر کو مائل کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعل ہی، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بابا جو ہیں چیئرمین ہیں سنا ہے، اور کے ڈی آفس سوسائٹی کی بھی ہیں، تو یہ وہاں سے بھی کچھ بندے پکڑ کے کچھ مال اس مسجد کے لیے نکالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی تعمیر کے، تکمیل کے اسباب پیدا ہوں گے۔ وما علیہ عبد المتین شیخ ہیں۔ عبد المتین شیخ، یہ جناب عبد المتین شیخ صاحب ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اپنے رسوخ کو اور جو اللہ تعالیٰ نے انفلوئنس ان کو دیا اس کو استعمال کریں گے، اور آپ کی مسجد کی تعمیر میں براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی حصہ لیں گے۔
اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. مجھے چونکہ حیدرآباد جانا ہے تو اس لیے میں نے اختصار سے کام لیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. یا رب العالمین، یہ اس مرکزی مدینہ جامع مسجد کو جلد از جلد اور کم از کم وقت میں جدید پلاننگ کے مطابق پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی بارگاہ غیب سے بہتر اسباب مقدر فرما، اور یہاں کے رہنے والوں کو، خاص طور پر میں یہاں کی خواتین کو اور بزرگ خواتین کو بھی میں اپیل کروں گا کہ کوئی انگوٹھی، کوئی چوڑی، کوئی اور چیز آپ بھی اپنا حصہ لیں اور مسجد کی تعمیر کے لیے لا کر پیش کریں. اور دیگر اہل ثروت، اہل خیر، اہل دل کو بھی یا اللہ اس جامع مسجد کی تعمیر کی طرف مائل فرما. یا رب العالمین، اس مرکزی مدینہ جامع مسجد کو اپنے دین کی دعوت کا، ارشاد کا، تبلیغ کا، تعلیم کا، تزکیے کا اور تربیت کا عظیم مرکز بنا. یا رب العالمین، یہاں کے رہنے والے اور خاص طور پر نوجوانوں کے دلوں کو اس مسجد کی طرف مائل فرما، اور یا اللہ ایسے تا قیامت شاد و آباد فرما. اور اس کی تاسیس اول سے لے کر آج تک، اور اب یہ تاسیس ثانی سے لے کر تکمیل تک جن حضرات نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، مالی معاونت کی، انتظام و انصرام میں حصہ لیا، دینی خدمات انجام دیں، عبادات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، قرات کے ذریعے، واعظ و تذکیر کے ذریعے سے آباد کیا، اور جنہوں نے دینی خدمات انجام دیں، یا اللہ ان سب کے لیے اور یہاں قرب و جوار میں رہنے والوں کے لیے تا قیامت سے صدقہ جاریہ فرما. اور جو ہمارے علماء اس کی تاسیس ثانی کی افتتاح میں شرکت کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کی برکتیں بھی عطا فرما. اور یا اللہ ان ہمارے علماء کے علم میں، ان کے فیضان میں، ان کی خطابت میں، تدریس میں، تعلیم میں مزید برکتیں اور تاثیر عطا فرما. اور یہ بھی کہ اس جامع مسجد کی بنیاد علامہ شاہ احمد قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. یا اللہ ان کے لیے بھی اس جامع مسجد کو صدقہ جاریہ فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ بیٹھے رہیے گا کیونکہ ہمیں باہر نکلنا ہے. تو میری قسمت میں لکھی تھی محبت کی سلامانی، میری قسمت میں لکھی تھی محبت کی سلامانی. میرے حصے میں یوں ہی ساقیِ کوثر کا جام آیا.